वेलकम टू अवर चैनल नॉविस बाय हुस्न कंवल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब, राजदार मोहब्बत की किस्त नंबर 16 आ चुकी है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। उसके कमरे से जाते ही वो आराम से लेट गई थी। अस्पताल से डिस्चार्ज मिला तो सिर्फ शीरनी आंटी उसे लेने आई। गाड़ी में उसे वसी ड्राइवर के साथ फ्रंट पैसेंजर सीट पर बैठा नजर आया। वसी के वहाँ होने का मतलब साफ था, आरिज उसे घर से बेदखल नहीं कर रहा। घर पहुंचते ही शीरनी आंटी ने उसे सूप बना कर दिया, जिसे पीने के बाद वो दवाइयाँ खाकर आराम से सोने चली गई। रात में जल्दी सो जाने के सबब उसकी आंख सुबह ही खुल गई थी। फजर के वक्त जब आंख खुली तो देखा वो अकेली है। आरिज घर नहीं आया था पूरी रात, और फिर उसे याद आया एग्रीमेंट टूट गया है। ना जाने क्यों दिल में उदासी सी छा गई। उसे अच्छे से इल्म था आरिज नहीं आएगा अब। घर में पूरे दिन अकेले क्या करेगी बैठकर। एक महीना उसने पूरा आरिज की खिदमत करते हुए गुजारा था, इसलिए अब उसे खाली खालीपन शिद्दत से महसूस हो रहा था। फैसला किया कि बुटीक ज्वाइन करेगी अपना। वैसे भी आज नहीं तो कल आरिज उसे तलाक दे के घर से निकाल देगा, इसलिए बेहतर यही है कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर ज़्यादा तवज्जो दे। वो तैयार होकर नीचे उतरी तो शीरनी खातून उसे देखते ही एक लम्हे के लिए पुरानी यादों में खो गई। वो अक्सर उसे इसी तरह एक्सीडेंट से पहले सीढ़ियों से उतरता हुआ देखा करती थी, इसी कॉन्फिडेंस के साथ, इसी तरह हसीन और जमील। लीमू रंग की टिशू के कपड़े की कुर्ती जो सादा थी मगर खूबसूरत, और वाइट कलर की जीन्स जेब तन की हुई थी। वो लड़की आबशार को खुला रखा था, जिन्हें वो उंगलियों से मुसलसल कभी सीधे कंधे पर डाल रही थी तो कभी सीधे कंधे पे डाल रही थी, सीढ़ियों से उतरते हुए तो कभी उल्टे पर। सीधी कलाई पर वाइट रंग की खूबसूरती से नगों वाली नाजुक सी ब्रेसलेट नजर आ रही थी। पाँव में ऊंची हील की सैंडल। उसकी सैंडल की आवाज़ खामोश लाउंज में अलग ही टिक टिक का शोर बर्पा कर रही थी। वो अपने ग्रेसफुल अंदाज में आकर चेयर खिसकाकर जब डाइनिंग टेबल पर बैठी तो उसने नोट किया कि शीरनी खातून उसकी की निगाहें इसी पर जमी है। शीरनी आंटी जल्दी नाश्ता दे दें, मुझे निकलना है। उसके कहते ही वो हवासों में लौटी और फौरन ही किचन की जानिब इस बात में सर हिलाती हुई बढ़ गई। शायद जोया को खबर नहीं थी कि वो इतनी खूबसूरत है कि आदमी वो औरतों के भी हवासों पे छा जाती है। नाश्ता करते ही वो फौरन ही अपना पर्स देकर बाहर की जानिब चल दी थी। वो बुटीक आ रही है, ये बात पहले से ही उसने बिस्मा को बता दी थी। यही वजह थी कि जब वो बुटीक पहुंची तो बिस्मा ने उसका वेलकम करने के लिए केक मंगा कर रखा था। पूरा एक हफ्ता उसका काम में गुजरा। इस दौरान आरिस एक बार भी घर नहीं आया और ना ही उसने कॉल या मैसेज किया। अगला सीन, जोया का बुटीक बहुत छोटा सा था। वो लेडीज़ के कपड़े डिज़ाइन किया करती थी। जोया, ये देखो, मिस हिरा, शेख खानदान की बहू और अल्ताफ़ साहब की बीवी जो अभी लंदन से वापस लौटी हैं। उन्होंने ख़ास अपने भाई की शादी के लिए हमसे अपना ड्रेस डिज़ाइन करवाने का कहा है, मगर उनकी शर्त है कि तुम खुद उनके घर जाकर उनका मेजरमेंट लो। वो कह रही हैं वो यहाँ नहीं आएंगी। बिस्मा खासा एक्साइटेड होकर उसे ये न्यूज़ दे रही थी, जिससे जोया भी बहुत खुश हुई। इसी मौके की तो इन्हें तलाश थी कि कोई वीआईपी कस्टमर उन्हें मिल जाए, जिसके ज़रिए वो अपर क्लास की लेडीज़ के कपड़े डिज़ाइन करना शुरू कर सकें। बिस्मा और जोया तो अभी से इमेजिन कर रही थी कि उन्होंने शेख खानदान की बहू का ड्रेस डिज़ाइन किया है। जो ब्राज़ीलिया के जाने माने अमीर तरीन लोग हैं, वो ड्रेस पहनकर मिसिरा शादी में गई हैं, और वहाँ पर मौजूद अमीर व अपर क्लास औरतें उनसे पूछ रही हैं कि उन्होंने किससे डिज़ाइन करवाया इतना खूबसूरत ड्रेस, और वो बता रही हैं कि जोया बुटीक से। और फिर उनके बुटीक के आगे वीआईपी कस्टमर्स की लाइनें लग गई हैं। जैसे बिल्ली को ख्वाब में चींचड़े नजर आते हैं, वैसे ही उन्हें दिन दिहाड़े ख्वाब नजर आ रहे थे। जोया वाकिफ थी, इन अमीर औरतों के बहुत नखरे होते हैं, इसलिए बगैर किसी हिचकिचाहट के वो फौरन ही उनका नाप लेने उनके घर पहुंची। सुने आपकी चाबी। जोया भी मेन दरवाजे से दाखिल हुई थी कि एक 30 साल नौजवान बाहर की जानिब निकलने लगा। वो पैंट शर्ट पहने हुए था। जोया ने उसकी जानिब नहीं देखा, उसने बस ये देखा कि ज़मीन पर चाबी गिरी हुई है। उसने फ़ौरन चाबी उठाकर उस शख्स को मतवजा किया। उसे चाबी देने के बाद जोया फ़ौरन ही अंदर की जानिब चल दी थी। फिर उसने पलट कर नहीं देखा। जोया अंदर की जानिब दाखिल हुई तो लाउंज में उसे कोई नज़र ना आया। 2-3 मिनट तक तो वो यूं ही खड़ी पूरे घर का मुआयना करते रही। उसे कोई मुलाजिम भी नज़र नहीं आ रहा था जिससे वो बात कर सके। अभी वो इधर उधर देख ही रही थी कि सामने सीढ़ियों से एक पपी नीचे उतर कर आया। वो सफ़ेद रंग का छोटे से कुत्ते का बच्चा। जोया उसे देखते ही डर कर पीछे हुई। वो भू भू करता हुआ आते ही जोया पे कूदा और उसके सीधे हाथ पे काटा। उसकी सुर्ख और सफ़ेद हथेली पर इस पप्पी ने अपने दांत गड़ा दिए थे। जोया तकलीफ की शिद्दत से कराते हुए चीखने लगी। तकलीफ की शिद्दत इस कदर थी कि आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसने फ़ौरन ही अपने उल्टे हाथ से इस पप्पी के पेट के मुकाम पर ज़ोर से हाथ मारकर खुद से दूर धकेला, जिसके सबब वो दूर जाकर फर्श पर गिरा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सोनू को हाथ लगाने की। जब जोया चीख रही थी तब तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही जोया ने इस पप्पी को खुद से दूर धकेला, वो भी सेल्फ डिफेंस के तौर पर, वैसे ही सीढ़ियों से उतरकर एक खातून नमूदार हुई जो लाल रंग के कपड़ों में मलबूस थी। उसने आते ही सफ़ेद पप्पी को अपनी गोद में उठाया और जोया की जानिब देखा। आग बगुला होकर चीखने लगी, मैंने हाथ नहीं लगाया, आपके पपी ने मुझे काटा, ये देखें। जोया ने फौरन ही अपना हाथ उसके आगे किया था, जिस पर कुत्ते के काटने का निशान अलग ही नुमाया था। वो दर्द से करा रही थी। अभी तक उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर मुकाबिल खड़ी वो औरत सिर्फ अपने कुत्ते के लिए हमदर्दी दिखा रही थी।
پہلے تم نے اپنی اداؤں سے میرے شوہر کو بھگانے کی کوشش کی، تمہیں کیا لگتا ہے میں نے دیکھا نہیں کیسے تم مسکرا کے میرے شوہر سے باتیں کر رہی تھی باہر؟ اور پھر جب میرے شوہر نے تمہیں بھاؤ نہیں دیا تو اپنا فرسٹریشن اندر آ کر تم نے میرے شونو پر نکالا۔ تم شاید جانتی نہیں ہو مجھے ہیرا نام ہے میرا۔ وہ عورت تیش کے عالم میں خاصا مغرور لہجے میں بولی، ایکسکیوز می، آپ مجھ پر خواہ مخواہ کے الزام لگا رہی ہیں، میں صرف آپ کے شوہر کو چابی دے رہی تھی، ہم نے کوئی بات نہیں کی اس کے علاوہ، اور آپ کے کتے نے مجھے خود سامنے سے آ کر کاٹا ہے۔ زویا کا شدت سے دل چاہا سامنے والی کا منہ نوچ لے، پہلے تو اس کے کتے نے اسے کاٹا، بجائے اس پر کوئی سٹینڈ لینے یا معافی مانگنے کے وہ الٹا اسی کو قصوروار ٹھہرا رہی تھی، اور رہا سہا اس کے کردار پہ بھی کیچڑ اچھالنے پر اتر آئی تھی۔ ایک معمولی سی بوتیک اونر ہو کر تم مجھے شیخ خاندان کی بہو کو آنکھیں دکھا رہی ہو۔ تم رکو ابھی یہیں، میں ابھی اپنے وکیل کو بلاتی ہوں، تم پر کیس کروں گی میں، اور تمہیں تمہارے بوتیک کو بند کرواؤں گی۔ اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے شونو کو بھی ہاتھ لگانے کی؟ اس پاگل عورت کی بات سن زویا کا خون جل گیا تھا۔ آپ پاگل واگل ہیں کیا؟ آپ کے کتے نے مجھے کاٹا، الٹا آپ مجھے ہی دھمکی دے رہی ہیں؟ زویا جذبز ہو کر چیخی، پہلے میرے شونو کو مارا اور اب مجھے پاگل کہہ رہی ہو؟ تمہیں تو میں ابھی بتاتی ہوں لڑکی۔ یہ کہتے ہوئے ہیرا زور زور سے اپنے ملازموں کو آواز دینے لگی۔ بس کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس کا وکیل وہاں آن پہنچا تھا۔ زویا کے ہاتھ پر کتے کے کاٹنے کا نشان صاف ظاہر تھا، لیکن سمی کو تو اپنے کلائنٹ کو بچانا ہی تھا، اس لیے وہ زویا کو فوراً ہی ہسپتال لے کر چل دیا۔ ہم اسے یہاں کیوں لائیں؟ ہم کیوں اس کا ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں؟ اس نے میرے شونو کو مارا ہے۔ سمی 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 شیخ نہ صرف ہیرا کا کزن بلکہ اس کا وکیل بھی تھا۔ ہیرا احتجاجاً مسلسل چیخ رہی تھی، یقیناً وہ اپنی احتجاجی انداز سے زویا کو اپنے پریشر میں لے کر ڈرانے کی کوشش میں لگی تھی۔ زویا کو اپنا بوتیک بہت پیارا تھا، زویا وہ جانتی تھی اس کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، جبکہ مقابل ایک بہت بڑے خاندان کی بہو ہے، لیکن اس کے باوجود وہ خود پر ظلم برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ دیکھیں مس زویا، آپ نے میرے کلائنٹ کے گھر میں گھس کر ان کے پالتو پیٹ پر حملہ کیا۔ ہم چاہتے تو آپ کے خلاف کیس کر سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ بات بڑھے۔ معاملہ جب باتوں سے حل ہو سکتا ہے تو کیا ضرورت ہے پھر پولیس کو ان سب میں انوالو کرنے کی؟ آپ ایک کام کریں، ہم آپ کی میڈیکل فیس پے کر رہے ہیں، آپ اسے لیں اور گھر چلی جائیں۔ سمی کی بات سنتے ہی زویا کے تن بدن میں آگ بھڑک اٹھی۔ وہ لڑکی واقف تھی یہ امیر لوگ ہیں، ان سے وہ نہیں لڑ سکتی، ان کی کتے کی اہمیت بھی انسانوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کی کلائنٹ کے کتے نے مجھے کاٹا ہے، بجائے مجھ سے معافی مانگنے کے آپ چاہتے ہیں کہ میں گھر چلی جاؤں چپ چاپ، کیونکہ آپ میری ہسپتال کی فیس پے کر رہے ہیں۔ تو لیٹ می کلیئر، فیس تو آپ کو ویسے بھی پے کرنی تھی، اس میں کوئی احسان نہیں کر رہے آپ مجھ پر، بلکہ آپ اپنی کلائنٹ سے کہیں کہ مجھ سے اب بھی اسی وقت سب کے سامنے معافی مانگے۔ زویا غریب ہونے کے باوجود اپنی بات پورے بھرم کے ساتھ ان کے سامنے رکھ رہی تھی، جو صحیح بھی تھی۔ میں تم سے معافی مانگوں گی، ہیرا بھپر کر چیخی، اس کے لہجے میں حقارت جھلک رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زویا کے بال تک نوچ ڈالے۔ ہیرا ریلیکس، میں بات کر رہا ہوں نا، سمی نے اسے خاموش کرایا۔ ایسا نہیں ہے کہ سمی زویا کو جانتا نہیں تھا، وہ اچھے سے واقف تھا کہ سامنے کھڑی عورت مسز آریز ملک ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ معاملے کو بڑھانا نہیں چاہتا تھا اور چاہتا تھا جلد سے جلد اس معاملے کو نپٹا دے۔ تم کیا بات کر رہے ہو؟ میں تو کہتی ہوں اس سے جیل میں ڈلوا دو۔ پہلے تو یہ میرے شوہر کو سیڈیوس کر رہی تھی، جب میں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تو اس نے مجھے دھکا دیا، میں زمین پر گری تھی، میرے سارے ملازمین گواہ ہیں، اور پھر اس نے میرے شونو کو بھی مارا۔ زویا تو اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگی تھی۔ ہیرا کے جھوٹ سن، وہ عورت تو جیسے کوئی دین اور ایمان ہی نہیں رکھتی ہو، ایک کے بعد ایک جھوٹ بولے جا رہی تھی وہ۔ زویا کو اچھے سے علم تھا کہ اس کے ملازمین اسی کا ساتھ دیں گے، چاہے وہ کچھ بھی بولے۔ مس زویا، میرے کلائنٹ کے پاس گواہ موجود تھا کہ آپ نے انہیں دھکا دیا ہے، ساتھ ہی ان کے پالتو پیٹ کو لات مار کر تکلیف پہنچائی ہے۔ میں نے سیلف ڈیفینس میں مارا تھا اس کتے کو۔ زویا فوراً ہی چیخ اٹھی تھی، مگر مارا تو تھا نا، میرے کلائنٹ کے پاس گواہ ہیں، سمی نے خاصا جتاتے ہوئے کہا۔ تو زویا دانت پیستے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ دیکھیں معاملہ برابر ہو چکا ہے، آپ نے میرے کلائنٹ کے پیٹ کو مارا جس کے گواہ موجود ہیں ہمارے پاس، آپ کہتی ہیں کہ آپ نے سیلف ڈیفینس میں مارا، مان لیا ہم نے، اور ہم نے بدلے میں آپ کا ٹریٹمنٹ کروا دیا۔ اب اس معاملے کو مزید بڑھانا مجھے نہیں لگتا کوئی اچھی بات ہے، آپ بھی ایک اچھے گھرانے کی لڑکی ہیں، پولیس میں بات جائے گی، آپ کی بھی بدنامی ہوگی اور میرا کلائنٹ بھی پریشان ہوگا، اس لیے ہم یہی بات ختم کرتے ہیں۔ سمی نے جب بھرم سے کہہ کر معاملہ ختم کیا تو زویا اسے بے بسی سے دیکھنے لگی۔ زویا کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ وکیل کرتی پھرے اس معاملے کے لیے، پھر سامنے کھڑی عورت شیخ خاندان کی بہو تھی، وہ جانتی تھی پیسے میں کتنی طاقت ہے، وہ نہیں لڑ سکتی تھی اس سے، بلکہ میرے نزدیک تو آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے ہیرا صاحبہ کا کہ آپ نے ان کے پالتو پیٹ کو مارا، لیکن اس کے باوجود وہ آپ کے خلاف کوئی کیس نہیں کر رہی۔ سب برابر ہو گیا ہے، سب برابر ہو گیا ہے۔ ابھی سمی بول ہی رہا تھا تو تمہارے نزدیک ایک جانور اور میری بیوی برابر ہے؟ اچانک سے پیچھے سے آنے والی روبدار اور بھرم آواز پر وہ تینوں ہی چونک کر پیچھے مڑے۔ زویا بن دیکھے بھی اچھے سے پہچانتی تھی اس آواز کو، پیچھے مڑ کر تو وہ صرف اس سے تصدیق کی تھی۔ زویا کافی حیران ہوئی تھی آریس کو وہاں پا کر، وہ ہسپتال میں کیسے؟ آریس کو دیکھتے ہی سمی کا خون خشک ہوا۔ مسٹر آریس، لبوں کو کاٹتے اس نے آہستگی سے ویلکم کیا، جبکہ آریس کی گہری نگاہ صرف زویا کی پٹی بندھے ہاتھ پر جمی تھی، اس کی گہری آنکھوں میں سرخ ڈورے ابھر آئے، گویا جیسے خون اترا ہو
اگلے ہی پل اس نے کاٹدار نگاہ سمی اور اس کے برابر میں کھڑی عورت پر ڈالی۔ سر، میرے کلائنٹ کے پاس گواہ موجود ہیں کہ پہلے انہوں نے اسے دھکا دیا اور پھر ان کے پالتو پیٹ پر بھی حملہ کیا۔ سمی فوراً اپنی کلائنٹ کی جانب سے اپنی بات رکھنے لگا۔ آریز اور زویا کے معاملات اتنے خراب تھے کہ خبروں کے مطابق ان کے درمیان بس طلاق ہونے ہی رہ گئی تھی، باقی تو ان کا رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ کوئی بھی زویا کو خاص اہمیت نہیں دیتا تھا۔ سمی زویا کو دیکھتے ہی پہچان گیا تھا کہ وہ مسز آریز ولی کے، لیکن اس کے باوجود اس نے اہمیت نہیں دی۔ مگر اب آریز کی انگارہ برساتی آنکھوں کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اس نے دنیا کی سب سے بڑی غلطی کر دی ہے۔ ایسا ہی ہے؟ اس نے سمی کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی، ڈائریکٹ زویا کی جانب متوجہ ہو کر پوچھا۔ نہیں آریز، یہ جھوٹ بول رہی ہے، ان کے ہسبینڈ کی چابی گر گئی تھی، میں نے بس وہی اٹھا کے انہیں دی اور وہ چلے گئے، ہماری کوئی بات بھی نہیں ہوئی۔ پھر بھی یہ پاگل عورت مجھ پہ شک کر رہی ہے اور اس نے اپنا کتا آپ جان کے مجھ پہ چھوڑا، جس نے میرے ہاتھ پہ کاٹ لیا، یہ دیکھو۔ وہ اپنی پٹی بندھا ہاتھ اس کے آگے کرنے لگی۔ میں نے صرف سیلف ڈیفینس میں اسے خود سے دور پھینکا تھا۔ زویا کی بات وہ نہایت تحمل سے سن رہا تھا۔ بیچ میں ہیرا نے کودنے کی کوشش بھی کی، لیکن آریز کے پیچھے کھڑے وسیع نے اسے فوراً ہی ہاتھ دکھا کے روک دیا۔ وسیع نے ہمیشہ محسوس کیا تھا کہ زویا کی بات کو آریز کبھی نہیں کاٹتا، اور جب وہ نہیں کاٹتا تو پھر یقیناً وہ کسی اور کو بھی زویا کی بات کو کاٹنے کی اجازت نہیں دے گا۔ سن لیا تم نے؟ میری بیوی نے سیلف ڈیفینس میں مارا ہے اس جانور کو۔ آریز زویا کی پوری بات سننے کے بعد ایک ہاتھ پاکٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے سمی کی جانب متوجہ ہو کر ایک ایک لفظ جتا جتا کر ادا کرنے لگا۔ اس کی ڈارک آنکھوں سے جیسے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ سمی نے فوراً ہی گلے میں تھوک نکلا۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے، میرے سارے ملازمین گواہ ہیں، اس نے مجھے مارا، پھر میرے شونو کو مارا۔ ہیرا چیخی۔ ہیرا چپ ہو جاؤ تم۔ سمی فوراً ہی گھبرا کر ہیرا کو چپ کرانے لگا، مگر وہ عورت کسی صورت چپ ہونے کے لیے تیار نہیں تھی، وہ اپنے جھوٹوں پر ڈٹی ہوئی تھی۔ میں چپ نہیں ہونے والی، اور میں ابھی کے ابھی جا کے ڈیڈ سے بات کرتی ہوں تمہارے متعلق بھی، کہ تم کیسے مجھے چپ کرا رہے ہو، اور اس لڑکی کا تو دیکھنا میں کیا حشر کرتی ہوں۔ سمی کا ہیرا کی بیوقوفانہ جرات پر ماتم کرنے کا دل کیا۔ ہیرا کھلے عام زویا کو دھمکیاں دے کر وہاں سے پاؤں پٹکتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی، وہ بھی پوری اکڑ اور انا کے ساتھ۔ سر، آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں، میں خود انہیں لے کر آؤں گا۔ مس زویا سے معافی کے لیے، سمی ہڑبڑاہٹ کے ساتھ کہتا ہوا فوراً ہی باہر کی جانب دوڑا تھا ہیرا کو پکڑنے کے لیے۔ ان کے وہاں سے جاتے ہی پورے کمرے میں خاموشی طاری ہو گئی۔ تم یہاں کیسے؟ زویا اپنے ذہن میں چلنے والے سوال کو مزید نہ روک سکی، وہ فوراً ہی پوچھ بیٹھی۔ ہم میٹنگ کرنے جا رہے تھے جب ہمارے ایک جاننے والے نے ایمبولینس میں آپ کو بیٹھا ہوا دیکھا، اس نے ہمیں معاملے کی خبر کی اور ہم یہاں پہنچ گئے۔ وسیع نے تیزی سے اس کی بات کا جواب دیا، اور اگلے ہی لمحے اسے خود پر کسی کی آنکھوں کی تپش محسوس ہوئی، جس پر اس نے زبان دانتوں تلے کچلی۔ وہ کام کرو جو کرنے کا ہے، آریز کے پرتیش نگاہوں کے ساتھ غرا کر کہتے ہی وسیع اس بات میں سر ہلا کر باہر کی جانب دوڑا۔ زویا کو خاصا حیرانگی ہوئی تھی کہ وہ اس کی خاطر اپنی میٹنگ چھوڑ آیا تھا، جبکہ اب تو ان کے درمیان تمام معاملات ختم ہو چکے تھے، حتیٰ کہ ایگریمنٹ بھی۔ اس خوبصورت لڑکی کے ذہن میں انگنت سوال چل رہے تھے، مگر آریز کی آنکھیں اس قدر آگ بگولا تھیں کہ وہ پوچھنے کی ہمت نہ کر سکی۔ زویا محسوس کر رہی تھی آریز کی نگاہیں صرف اس کی پٹی بندھے ہاتھ پر جمی تھیں، اور جتنا وہ اسے دیکھ رہا تھا اتنا ہی اس کی آنکھوں میں سرخی امڑ رہی تھی۔ گھر چلو، فقط اتنا کہہ کر وہ مڑ گیا۔ زویا خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ زویا کو لگا تھا وہ گھر کے دروازے پر چھوڑ کر چلا جائے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ وہ وجیہہ مرد اس کے ساتھ ہی گھر میں داخل ہوا۔ وہ لڑکی محسوس کر رہی تھی کہ مقابل اس پر بھی غصہ ہے، مگر کیوں؟ اس نے کیا کیا تھا؟ اگلا سین، وہ دونوں کافی دنوں بعد ساتھ سو رہے تھے۔ ایک منٹ، سوری۔ اگلا سین، وہ دونوں کافی دنوں بعد ساتھ سو رہے تھے، مگر آج اس کی باہیں نہیں تھیں وجود کے گرد، جسے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مس کر رہی تھی۔ آریز نے اپنی پشت کر رکھی تھی اس کی طرف، اس کا گمان تھا کہ وہ بہت تکی ہوئی ہے صبح سے، اور پھر جو لڑائی وغیرہ ہوئی اس کے بعد اسے بس بیڈ پر لیٹتے ہی نیند آ جائے گی، مگر ایسا نہ ہوا۔ وہ پوری رات آریز کی پشت تکتی رہی۔ کتنی کوشش کی اس نے سونے کی، مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ایک خالی پن سا تھا، وہ قریب ہو کر بھی بہت دور لگ رہا تھا، اور دل تھا کہ چاہ کر رہا تھا کہ اس کے قریب جانے کی۔ وہ کبھی کبھار خود کو خود ہی سمجھ نہیں پاتی تھی۔ دماغ ہے کہ آریز سے بھاگتا ہے، اور دل ہے کہ اس کے قریب رہنے کی آرزو میں مرے جا رہا ہے۔ وہ بہت چارمنگ پرسنالٹی کا مالک تھا، اس بات کا احساس زویا کو آج بڑی شدت سے ہو رہا تھا۔ اپنی فیلنگز کے آگے ہتھیار ڈالتے وہ آریز کی کمر سے آ لگی اور ایسا ظاہر کیا جیسے سوتے ہوئے قریب آ گئی ہے۔ اس نے پیچھے سے آریز کے وجود کو اپنی باہوں کے حصار میں باندھ لیا تھا، بس اس کا پیچھے سے آ لگنا تھا کہ مقابل کی کچی پکی نیند ٹوٹی۔ اس نے صرف زویا کی نزدیکی کو محسوس کیا۔ اس کا پٹی بندھا ہاتھ آریز نے اپنے پیٹ کے مقام پر پایا۔ وہ جب اس کے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا تب تب اس کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ رہا تھا۔ اس نے کوئی حرکت نہ کی، جس کے سبب زویا کو محسوس ہی نہ ہوا کہ وہ جاگ رہے۔ وہ دونوں جاگ رہے تھے، مگر دونوں ہی یہ دکھانا چاہتے تھے کہ سو رہے ہیں تاکہ نزدیکی برقرار رہ سکے۔ اگلا سین، وہ سو رہی تھی جب کمرے کا دروازہ نوک ہوا۔ آنکھ کھولی تو آریز برابر میں موجود نہیں تھا۔ جی شیرنی خاتون، اس کی اجازت پا کر اندر آ کر شیخ خاندان کے لوگ آئے آپ سے ملنے۔ زویا حیران ہوئی، صبح ہی صبح وہ لوگ اس کے گھر میں کیوں آ دھمکے؟ کل کیا ڈرامہ کم کیا تھا اس عورت نے جو اب اس کے گھر میں بھی کرنے آ گئی ہے؟ آریز کہاں ہیں؟ وہ تو اسٹڈی میں ہے، میں نے انہیں بتا دیا ہے مہمانوں کا، وہ آ ہی رہے نیچے، انہوں نے کہا ہے آپ بھی آئیں۔ اوکے، میں آتی ہوں۔ زویا اپنے بکھرے بالوں کا جوڑا بناتے فوراً ہی کپڑے بدلنے چلی گئی۔ کپڑے بدل کر وہ نیچے آئی تو بہت سارے لوگ اسے لاؤنج پہ صوفے پر بیٹھے ہوئے نظر آئے، جن میں ہیرا، سمی اور وہ
वो नौजवान शामिल था जिसे कर उसने चाबी उठा कर दी थी। साथ ही एक नया लड़का और था। उसे देखते ही वो सब खड़े हो गए थे। उन्हें खड़ा होता देख जोया को खासा हैरानगी हुई। लोग कब से उसकी इतनी ताज़ीम करने लगे। आप लोग यहाँ? हम माफ़ी मांगने आए, समी फौरन ही बोल उठा था। जोया देख सकती थी इन सबके ही चेहरों के रंग उड़े हुए थे, जैसे रात में सोए तक ना हो। मुआफ़ी नहीं, कसास चाहिए मुझे। पीछे से आने वाली आवाज़ पर सभी सीढ़ियों की जानिब मतवजा हुए। वो लंबे लंबे पाँव वाला हसीन नौजवान एक एक सीढ़ी उतरता हुआ पूरे रोब और दबदबे के साथ चलता हुआ उन्हीं की जानिब आ रहा था। मिस्टर आरिस, मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। और हीरा उसे देखते ही फौरन बोल उठी थी। अभी वो बोल ही रही थी कि मुकाबिल तेज़ी से बीच में टोकते हुए गोया हुआ, मेरी बीवी से मांगो। हीरा ने दांत कचकचाए। वो बहुत गरूर वाली औरत थी, मगर फिर भी अपनी अना को झुकाकर वो जोया की जानिब मतवजा हुई। मुझे माफ़ कर दें मिस जोया, हम पर्सनली तौर पर खुद चल कर आए आपके घर। प्लीज़ हीरा को माफ़ कर दें। वो हीरा का शौहर था, अल्ताफ़, चाबी वाला, जिसने फ़ौरन ही जोया से मुआज़रत की। तुम्हें लगता है तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन था मुआफ़ी मांगने आने के अलावा? आरिस का लहजा बर्फ़ की मानिंद सर्द था, जिसमें बला की सख्ती झलक रही थी। इतना सर्द और सख्त कि उन सब ने ही झरझरी ली। वो जानते थे कि वो किसके सामने बैठे हुए हैं इस वक्त। आरिस और जोया बैठे तो वो सब भी बैठ गए, मगर उनके चेहरे यूं सफ़ेद पड़ रहे थे जैसे उनके जिस्मों से रूह निकाल दी गई हो। मिस्टर आरिस, हमारा तो कारोबारी तौर पर दोस्ताना रहा है। पुराना वो नया लड़का जिसका नाम फैज़ था फौरन ही लचकदार लहजे में बोला। तो मुकाबिल ने यूं सर्द लहजे में पूछा कि फैज़ के पसीने छूटे। आप क्या चाहते हैं आप बता दें, हम इसी तरह कर लेंगे। फैज़ को महसूस हो गया कि पुरानी जान पहचान निकालना बेकार है। आरिज़ इस वक्त किसी रहम के मूड में नहीं। वो जानवर, उसे तो मेरे बंदे उठवा ही चुके हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि मैं मिस हिरा खुद उसे अपने हाथ से सज़ा दें। अपने पले हुए जानवर को, जिसे बिल्कुल औलाद की तरह पाला हो, उसे ही अपने ही हाथों से कत्ल करना यकीनन दुनिया की सबसे बड़ी सज़ा है। हिरा फौरन ही एहतजाजन व एतराज़न चीख उठी थी। ऐसा ना करें, वो फैमिली है हमारी, कुछ बोलो ना अल्ताफ़। शोनू फैमिली है हमारी। अल्ताफ़ बिल्कुल खामोश था। सारी गलती उसी की थी। वो जानता था उसकी बीवी कितनी पॉजेसिव है उसे लेकर, लेकिन इसके बावजूद वो जोया की खूबसूरती की जानिब अट्रैक्ट हो गया था। जोया तो चाबी देकर चल दी थी मुड़कर, मगर वो आहिस्ता कदम आगे की जानिब लेते हुए कन अखियों से मुसलसल जोया की जानिब देख रहा था। और ये मंजर ऊपर खिड़की पर खड़ी हीरा ने देख लिया। यही वजह थी कि उसने अपने जो लाभ व जलन में आकर अपना पालतू पेट जोया को जख्मी करने के लिए छोड़ दिया। ओके, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। अल्ताफ़ के कहते ही हीरा ने रोना शुरू कर दिया। लेकिन बाकी सबने सुख का सांस लिया था। लेकिन सारी गलती अकेले इस जानवर की नहीं। आरिस के कहते ही सबके ढीले पड़े एहसास वापस प्रेशराइज हुए। जोया भी तजस्सुस से उसे देखने लगी थी कि अब वो क्या बोलने वाला है। मतलब सर, फैज़ डरते हुए पूछने लगा। मौत के बादल उन सबको अपने सरों पर मंडलाते अलग ही नजर आ रहे थे। मतलब वो जानवर है, गलती तो उसके मालिक की है, जिसने उसे सही तरह ट्रेनिंग नहीं दी। बस आरिस के मुंह से इन जुमलों का निकलना था कि हू का आलम छा गया। एक ऐसे जानवर को मारना जो बिला वजह चलते हुए राहगीरों पर हमला करता है और उन्हें जख्मी करता है, जोया के नज़दीक भी ठीक था, मगर आगे जो इस वजिया मर्द ने जुमला अदा किया वो जोया को भी हक्का बक्का कर गया। मैं चाहता हूँ मालिक को भी सज़ा मिले, उसका भी सीधा हाथ काटा जाए। जोया को एक दो लम्हे लगा कि शायद वो मजाक कर रहे। किसी का हाथ कैसे कटवा सकता है वो? माना उसके कुत्ते ने काटा था उसके हाथ पर, लेकिन बदले में दाऊदा मानो उसके कुत्ते ने काटा था उसके हाथ पर, लेकिन बदले में कसास के नाम पर उसका हाथ ही कटवा देना। हीरा जोर जोर से रोने लगी थी। जोया ने कल जिस मगरूर लड़की को देखा था वो तो आज कहीं थी ही नहीं। मिस्टर आरिस, प्लीज़ थोड़ा रहम करें। मेरी बीवी पूरी ज़िंदगी एक हाथ से कैसे गुजारेगी? प्लीज़ रहम करें। अल्ताफ़ घुटनों के बल बैठकर फ़ौरन ही मिन्नतें करने पर उतरा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यकीन करो, ये मैं रहम ही खा रहा हूँ, वरना जो तुम्हारी बीवी ने किया, मेरा शिद्दत से दिल चाह रहा है कि तुम्हारे पूरे ख़ानदान के हाथ कटवा दूँ। वो वजिया मर्द एक एक लफ्ज़ पर जमाव देता, आहिस्तगी मगर गुर्राहट भरी आवाज़ के साथ गोया हुआ। जोया इस लम्हे सांस न ले सकी। पहली बार उसे आरिस से शिद्दत से खौफ आया। जोया फ़ौरन ही एहतजाजी तौर पर सोफे से उठकर खड़ी हुई। उसकी सांसें फूली फूली हो रही थी। देख लिया था आरिस ने। अगले ही पल आरिस ने फ़ौरन ही फेस को गुर्रा कर देखा, जो इशारा था कि इसी वक्त निकल जाओ घर से, इससे पहले कि सज़ा मज़ीद सख्त हो। फैज़ रोती हुई हीरा, अल्ताफ़ और समी को लेकर फ़ौरन ही वहाँ से चल दिया, ये कहता हुआ कि जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। ये सब क्या था? दुनिया तो कहती है आरिज़ अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करता, उनकी तलाक हो रही है, फिर वो उसकी खातिर मेरा हाथ क्यों कटवा रहा है? हीरा पोर्च में पहुंचते ही धाड़े मारकर रोते हुए पूछने लगी। अभी फैज़ जवाब देता, इससे पहले ही उसका सेल रिंग हुआ। दूसरी जानिब शेख अब्दुल कय्यूम साहब थे, हेड ऑफ़ द फैमिली। क्या बना फैज़? वो बहुत परेशान सुनाई दे रहे थे। हेरा का हाथ कटवाने का ऑर्डर दिया है कसास के तौर पर। फैज़ के बताते ही दूसरी जानिब से शुक्र की सदाएं बुलंद हुई। शुक्र है, वरना मैं तो डर ही गया था। शुक्रिया फैज़, मुझे पता था तुम मामला हैंडल कर लोगे। कॉल स्पीकर पर थी, सब सुन रहे थे। अब्दुल कय्यूम साहब अभी बोल ही रहे थे कि हीरा जज्बस होकर चीखी, वो मेरा हाथ काट रहा है डैड, और आप कह रहे हैं कि शुक्र है खुदा का।
ہاں کیونکہ تم نہیں جانتی بے وقوف لڑکی، تم نے اپنے ساتھ ساتھ ہم سب کی جان کے لالے پڑوا دی ہیں۔ کچھ خبر بھی ہے تمہیں مسٹر آرس کتنا غصہ ہے؟ شکر کرو کہ وہ صرف تمہارے ایک ہاتھ پر مان گئے۔ عبدالقیوم صاحب دوسری جانب سے بھپر کر چیخے تھے، الطاف سنبھال لو اپنی بیوی کو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو اس کے ساتھ ساتھ ہم سب الٹے لٹک جائیں۔ اگر عبدالقیوم صاحب جیسا پاورفل و پروکار بزنس مین کسی شخص سے اس قدر خوفزدہ تھا تو یقیناً وہ کوئی عام بندہ تو نہیں ہو سکتا تھا۔ مانا ہیرا بھی کچھ دن پہلے ہی باہر ملک سے لوٹی تھی، لیکن اس کے باوجود آرز اور زویا کی کہانی بہت پرانی تھی۔ سبھی جانتے تھے کہ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان کوئی محبت کا رشتہ نہیں، اور آرز سے طلاق دینے والے، وہ اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ پھر یہ سب کیوں؟ ہیرا سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ مگر زویا نے تو دھوکے سے شادی کی تھی مسٹر آرس سے، وہ تو محبت بھی نہیں کرتے اس سے، پھر وہ صرف ایک جانور کے کاٹنے پر کیوں میرا ہاتھ کٹوا رہے ہیں؟ جب اپنی جان پر آئی تو ہیرا کے لیے بھی وہ شونو اب جانور قرار پایا۔ وہ روتے ہوئے فیض سے پوچھنے لگی، ہیرا جن باتوں کا تمہیں علم نہ ہو ان میں نہ بولو تو بہتر ہے تمہارے لیے، اور مس زویا سے آئندہ جتنا ممکن ہو سکے دور رہنا۔ فیض کی آنکھوں میں یہ جملے ادا کرتے وقت بلا کا خوف طاری تھا۔ ہیرا نے محسوس کیا کہانی اتنی نہیں ہے جتنی نظر آتی ہے، کہیں نہ کہیں بہت سے پردے، بہت سے راز۔ وہیں دوسری جانب ان لوگوں کے جانے کے بعد بھی زویا بت بنے کھڑی تھی۔ چلو ناشتہ کرتے ہیں۔ کچھ لمحوں پہلے جو اس نوجوان کی آنکھیں دیکھتے شعلے بنی ہوئی تھی، ان میں اب باہر جیسی خوشنودی و سکون دکھائی دے رہا تھا۔ وہ تو پل پل رنگ بدلتا تھا۔ زویا چلو ناشتہ کریں، وہ بت کی طرح کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مقابل نے اس بار آگے بڑھ کر اس کا نرم و نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ وہ برف کی مانند ٹھنڈا تھا۔ مقابل نے اپنی لمبی انگلیاں اس کی انگلیوں میں الجھائیں۔ میں صرف ڈرا رہا تھا انہیں۔ تم تو ایسے خوف کھا رہی ہو جیسے میں کوئی جلاد ہوں اور واقعی اس کے ہاتھ کٹوا دوں گا، مقابل نے لاپرواہی سے مسکراتے ہوئے کہا تو زویا کے گھبرائے ہوئے چہرے پر ہلکی سی اطمینانی آئی۔ وہ صرف ڈرانے کے لیے تھا نا؟ اس نے جیسے پھر تصدیق چاہی۔ بالکل ایسا ہی ہے، وہ ایک ایک لفظ پر جماؤ دے کر گویا ہوا، ساتھ ہی دونوں کے ملے ہاتھ کی جانب نظر کی۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی برف ہو رہا تھا، جو اس کے خوف کا پتہ دیتا معلوم ہوا۔ اگلا سین۔ کیا لکھتی رہتی ہو اس ڈائری میں؟ مجھے بھی تو پڑھاؤ۔ نور ابھی ڈائری لکھنا اسٹارٹ ہی ہوئی تھی کہ نہ جانے کہاں سے غازیان آیا اور اس کی بہار امید کو چھین کر پڑھنے لگا، غازیان ڈائری واپس دو۔ نور فوراً ہی کھڑے ہو کر چھیننے کی نیت سے جھپٹی، مگر غازیان زیادہ پھرتیلا تھا۔ وہ ڈائری لے کر فوراً ہی باہر کی جانب دوڑا۔ وہ کمرے سے نکل کر پتلی گلی سے ہوتا اب گارڈن میں بھاگ رہا تھا، اور نور مسلسل اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ غازیان ڈائری کا مذاق نہیں، ڈائری واپس کرو۔ وہ چھیننے کی نیت سے اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ گارڈن کا پورا چکر لگانے کے بعد وہ دوبارہ پتلی گلی سے ہوتا اپنی کچن کی جانب سے بڑے سے ڈائننگ ہال میں داخل ہوا۔ نور بھاگتے بھاگتے تھک چکی تھی۔ اس کے پیچھے وہ جوان تھا اور زیادہ پھرتیلا بھی۔ ڈائننگ ہال سے اترنے کے لیے 2 سیڑھیاں تھیں، اس کے بعد لاؤنج لگتا تھا۔ غازیان تو وہ 2 سیڑھیاں ایک ہی بار میں چھلانگ مار کر اتر گیا تھا، لیکن جب نور نے ایک ساتھ وہ 2 سیڑھیاں عبور کرنا چاہی تو اس کا پاؤں سلپ ہو گیا۔ وہ پیچھے گرتی اس سے قبل ہی کسی نے کمر کے گرد ہاتھ ہائل کر اس کا گرتا وجود تھاما۔ اگلے ہی پل نور کی بھوری آنکھیں شوق سے بڑی ہوئی تھی، اور وہ اکیلی نہیں تھی جسے یہ شوق لگا ہو، سامنے والا بھی اتنے ہی شوق کے عالم میں اسے اپنی باہوں میں تھامے کھڑا تھا۔ سیاہ آنکھیں بھوری آنکھوں میں محو تھیں۔ وقت تھما تھا، یا شاید اسے لگا ہر چیز ٹھہر گئی، حتیٰ کہ گھڑی کی ٹک ٹک بھی۔ نور، علیان دونوں ہی یک وقت حیرانگی و بے یقینی کے عالم میں بولے، واو! ناول تو بڑے زبردست مقام پہ آ چکا ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہونے والا ہے، زویا کی کیا کہانی ہے، اور جو ہے نور اور علیان کا کیا ہوتا ہے، شہریار کا کیا ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں ناول میں کیا ہونے والا ہے۔ اور یار یہ زویا اور آرس کی کچھ مجھے معاملات ایسے لگ رہے ہیں کہ بیچ میں کچھ ہے، تو ناول میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ کہانی مطلب اتنی سیدھی نہیں ہے، اسے لگ رہا ہے کہ اتنی سیدھی کہانی نہیں ہے، بہت سے راز ہیں۔ تو دیکھتے ہیں یہ راز کب کھولتی ہیں ہماری رائٹر صاحبہ۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔